بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اسلام اینڈ ورلڈ کے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا قصہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی قوم کا قصہ کہ جس نے دنیا میں ناپ تول میں کمی، بیپار میں بے ایمانی، بتہ خوری اور غنڈہ گردی کو متعارف کروایا۔ جی ناظرین، آج میں آپ کو قصہ حضرت شعیب علیہ السلام سنانے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اسلام اینڈ ورلڈ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ قوم شعیب اپنے زمانے کے بڑے آسودہ حال، نہایت امیر و کبیر اور صاحب ثروت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسائش و آرائش سے نوازا تھا۔ عرب دنیا کی تجارت انہی کی مرہون منت تھی، مگر افسوس دین ابراہیمی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ رہزنی ان کا شیوا، کم تولنا، کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا۔ بیپار میں بے ایمانی، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، بتہ خوری اور غنڈہ ٹیکس کی وصولی وہ برے اعمال ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے ہی روشناس کرائے۔ یہ لوگ شہر مدین اور اس کے نواح میں رہائش پذیر تھے، چنانچہ اہل مدین ہی کو قوم شعیب کہا جاتا تھا۔ مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ قطورہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ مدین بن ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے واقع تھا، مگر اس کا کچھ سلسلہ جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ قدیم زمانے میں جو تجارت شاہراہ بحر احمر کے کنارے سمیت مکہ اور پھر شام تک جاتی تھی، وہ اسی راستے سے ہوتی تھی۔ دوسری طرف ایک اور بڑی تجارتی شاہراہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی۔ ان شاہراہوں کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں تھیں۔ قوم شعیب کی ایک اور بستی مدین شہر کے نواح میں اصحاب الایکہ کے نام سے تھی۔ اصحاب الایکہ مدین کے مضافات میں ایک سرسبز و شاداب جگہ پر آباد تھے۔ یہاں پر ایک خوبصورت گھنا درخت تھا اور قبیلے کے لوگ اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے یہ اصحاب الایکہ کہلائے۔ جبکہ یہ دونوں گروہ ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے اور قوم شعیب کہلاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دونوں گروہوں کے لیے معبوس فرمائے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پر اثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز وعظ و نصیحت کی بنا پر خطیب الانبیاء کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ان برے کاموں سے روکتے اور رب کی گرفت سے ڈراتے، انہیں مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے قوم تم ماپ اور تول پوری کیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، زمین پر اصلاح کے بعد دوبارہ خرابی نہ کرو، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے، انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہو
اور ان میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ قرآن کریم نے ان میں موجود 3 طرح کے عیوب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، کفر و شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دن رات انہیں سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، لیکن قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہتے، اے شعیب، تمہاری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو کبھی کا سنسار کر چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور و لاغر تھے، لہٰذا یہ سب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان تمام دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ آخر کار ایک دن قوم کے متکبر سرداروں نے حضرت شعیب سے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ اے شعیب، ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان سب کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، اور یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے نجات دلا چکا ہے۔ اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم اس گمراہی میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ قوم شعیب نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص نہ تو ہمارا دین اختیار کرتا ہے اور نہ ہی واعظ و نصیحت سے باز آتا ہے، تو انہوں نے عذاب آنے کی فرمائش کر دی۔ اے شعیب، تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو، اور اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا ہی لا کر گرا دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اپنے کفر و شرک پر مصر ہیں تو جواب میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اب مکمل یقین ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے، اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔
قرآن کریم میں رب ذوالجلال کے فیصلے مطابق قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا نزول ہوا۔ نمبر 1 زمینی بھونچال، نمبر 2 سخت ترین چنگھاڑ، نمبر 3 بادلوں سے آگ کی برسات۔ اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائیں وہی اصحاب ایکا میں بھی تھیں۔ دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت و امت تھے۔ دونوں کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن ان کی ہلاکت مختلف قسم کے عذابوں سے ہوئی۔ پہلے ان پر ایسی سخت گرمی مسلط کی گئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو۔ 7 دن تک مسلسل ہوا بند رہی جس سے ان کا دم گھٹنے لگا۔ نہ کسی سائے میں چین آتا، نہ پانی میں۔ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے۔ اللہ نے ان پر گہرا سیاہ بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی زمین کے سخت ترین بھونچال نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور پھر آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے سبب مایوس ہو کر آپ نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو دکھی ہو گئے۔ لیکن پھر اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بھائیو، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، تو میں کافروں پر رنج کیوں کروں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ مومنوں کو خاص رحمت سے نجات بخشی۔ اللہ کریم ہمیں سابقہ قوموں کے انجام سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔